اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی قرأتیں ہیں، یعنی کتنے طریقوں پر پڑھا جاتا ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو قرآن پاک کی کتنی قرأتیں مشہور ہیں؟ 7 قرأتیں مشہور ہیں۔ اور کیا ہر ملک میں ہر جگہ پر ہر قرأت پڑھی جا سکتی ہے؟ کون سی پڑھی جائے گی؟ ہاں، جس ملک میں جو قرأت رائج ہو اس ملک میں صرف وہی قرأت کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے دوسری قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جس طرح قرآن پاک نے اگلی کتابوں کے بہت سارے احکامات منسوخ کر دیے، جیسا کہ سجدہ تعظیمی یہ منسوخ کر دیا، صحیح ہے، شراب اس کو ممنوع ناجائز قرار دے دیا دین اور شریعت نے۔ اسی طریقے سے کیا قرآن کی بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو منسوخ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا۔ قرآن کی بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو منسوخ کیا ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، منسوخ کا معنی کیا ہے؟ حجت، جس آیت کو جو آیتیں منسوخ ہے اسے شرعی احکام میں حجت نہیں مانا۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، اس کو شرعی احکامات میں حجت نہیں بنائیں گے، تلاوت کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا معنی کیا ہے منسوخ کا؟ ہاں ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ پرانا حکم جو تھا وہ کل عدم ہو گیا یا باطل ہو گیا، یہ کہنا جائز ہے؟ ہاں، کیونکہ قرآن پاک میں باطل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس حکم کو جس وقت تک کے لیے چاہا مقرر فرمایا، امت کی آسانی کے لیے، اپنے بندوں کی آسانی کے لیے، اور پھر اس حکم کو اٹھا کر کے اس سے اچھا، صحیح ہے، حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، صحیح ہے۔ تو نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکامات کسی خاص وقت تک کے لیے تھے، مگر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے، اس کی میعاد فلاں دن تک کے لیے، ظاہر نہیں کیا۔ بس جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا حکم لے آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جہاد پہلے نہیں تھا، پہلے کیا تھا؟ درگزر کرنے کا حکم تھا، معاف کرنے کا حکم تھا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، معاف کر دو، درگزر کر دو جب تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر کے آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم لانے پر کیا اس وقت قادر نہیں تھا؟ جس وقت مسلمان تیر کھا رہے تھے، تلوار کھا رہے تھے، گردنیں کٹا رہے تھے، گھر بار ان کے جلائے جا رہے تھے، ان کے بیوی بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے، درگزر کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اور پھر جب وہ وقت آ گیا اس کے نافذ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مشرکین منافقین سے جہاد فرمائیے اور ان کے اوپر شدید ہو جائیں۔ اب تو پھر بدر کا معرکہ ہوا کہ اب معاف کرنے کا حکم اٹھ گیا ہے، اب لڑنے کا حکم آ گیا ہے، اب ہم لڑیں گے، لیکن وہ آیت باقی ہے، اس کی تلاوت کا ثواب باقی ہے۔ اب ہم شرعی اعتبار سے اس حکم کو نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن کی آیت کا سہارا لے گا، بولے گا نہیں جی جہاد کا حکم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کا حکم ہے، درگزر کرنے کا حکم ہے، صحیح ہے، تو ہم معاف کریں گے۔ ہم اسے کہیں گے کہ نہیں، اس آیت کی ناسخ یہ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے، اس کا ایک پورا باقاعدہ ایک علم ہے جو سیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ناسخ آیتیں کون سی ہیں، منسوخ آیتیں کون سی ہیں، یعنی جس کی آنے کی وجہ سے وہ آیتیں جن کے آنے کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئے۔ بہت سے لوگ ہیلا بانی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا؟ مثال کے طور پر شیطان تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توہین کی، گستاخی کی، بے ادبی کی۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، میں تو بہتر ہوں، میں تو نہیں کرتا سجدہ،
تو اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا رب ہے، وہ چاہتا تو اسی وقت شیطان کو مار دیتا، لیکن اس نے حکم نہیں دیا مارنے کا کہ فرشتوں شیطان کو پکڑو اور قتل کر دو، اس نے میری گستاخی کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گستاخ کو قتل کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ صریحاً اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے شیطان کو معاف نہیں کیا۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو نے سجدہ نہیں کیا لیکن اب نہیں آنا آئندہ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کے لیے شیطان کو مہلت دی ہے۔ اگر شیطان کو معاف کر دیا جاتا، خیر و شر کے سارے پہلو کیسے ہوتے؟ صحیح ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے حضور کے گستاخوں کو بھی معاف کر دو۔ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے ایک شخص نے آ کر کے تھپڑ مارا، یا میری جائیداد اس نے لوٹ لی، یا میرا پیسہ چھین لیا، یا موبائل چھین لیا۔ اب آپ میں سے کوئی اٹھے اور بولے کہ ارے جناب آپ اس کو معاف کر دیں، تو بتائیے کہ معاف کرنا اس کا حق ہے؟ جرم میرا کیا ہے اور معاف آپ اس کو کر دیں، آپ کو حق ہے یہ؟ یا آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے، میں اس کو معاف کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ معاف کون کرے گا؟ جو صاحب معاملہ ہے، جس کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کی بے ادبی کی، وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کی گئی گستاخی پر معاف کرنا کیا امت کو اس کا حق ہے؟ ہرگز حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ہمارے اوپر بے شمار احادیث موجود ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میری توہین کرے اس کو قتل کر دو۔ امت کو باقاعدہ یہ پیغام دیا۔ بلکہ ابن خطل جو یہودی تھا، سرکار کی گستاخی کرتا تھا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عام معافی کا اعلان فرما دیا، سب کو معافی ہے، جس نے تلوار اٹھائی تھی اس کے لیے معافی، جس نے خون بہایا اس کے لیے معافی، لیکن ابن خطل اور دیگر جو گستاخ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، باقاعدہ اشعار لکھا کرتے تھے برے برے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، گستاخوں کو قتل کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، یا رسول اللہ ابن خطل کعبے کے پردوں کے اندر چھپ گیا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی قتل نہیں کر سکتا، اللہ نے منع فرمایا وہاں قتل کرنے سے، وہاں پر ایک چونٹی بھی نہیں ماری جا سکتی، ایک جوں بھی مارنا جہاں پر حرام ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کعبے کے پردے کے اندر مار ڈالو۔ صحابہ گئے اور اس کو کعبے کے اندر ہی پردے کے اندر ہی تلوار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا وہیں پر۔ تو اب ہمارا حل کیا ہو گیا ہے؟ اپنے دشمنوں کے لیے جو جناب ہم جو ہے کیا نام ہے اس کی گردنیں اتارتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے لیے ہم چادریں بچھاتے ہیں، یہ الٹا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات میں نے ابھی آئی تھی تو یہ اس لیے عرض کر دی میں نے۔ اچھا، قرآن میں بعض آیتیں ہیں محکم، بعض آیتیں ہیں متشابہ۔ محکم آیتیں جن کا مطلب صاف اور واضح طور پر معلوم ہو انہیں محکم کہا جاتا ہے۔ کیا؟ محکم یا محکمات اس کی جمع ہے۔ محکم آیتیں جن کا حکم ہمیں صاف طور پر معلوم ہو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایمان والو لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ صاف ہے بالکل، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو اپنے چہرے کو دو، اپنے ہاتھوں کو دو کونیوں سمیت، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو۔ صاف اور بالکل واضح آیت ہے، اس میں کسی چیز کی سمجھنے کی کوئی وہ حاجت نہیں۔ بہت ساری ایسی آیتیں جو محکم ہیں، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا جو معنی، جن کے معنی ہمیں، جن کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا، ان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا متشابہ آیت ہے، آیت متشابہ ہے یہ، اور بھی اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں چھان بین کرنا، یار اس کا معنی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، الف لام میم کاف یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ ہمارے لیے، یعنی ہم ان کے بارے میں کہیں گے بھائی اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اب اس کی چھان بین کرنا صحیح ہے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کجی ہو، یعنی ٹیڑھا ہو جس کا دل، وہی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بس
متشابہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول نے فرماتے ہو برحق ہے، نہیں ہے۔ وہی نبوت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہے، جو اسے غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ نبوت کے لیے وحی کا اترنا، یہ میں بتا چکا تھا آپ کو، صحیح ہے۔ خواب میں نبی کو جو چیز بتائی جائے وہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے، اس کے غلط یا جھوٹا ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کو سوتے میں یا جاگتے میں جو چیز القاء ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ الہام کون کرتا ہے؟ فرشتہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ الہام کرتا ہے، صحیح ہے۔ بعض باتیں پیشگی بتا دیا کرتا ہے اولیاء کو، یوں کر دو یوں کر دو۔ اور ایک ہوتی ہے وہی شیطانی، وہ القاء من جانب شیطان، یعنی شیطان کی طرف سے بات ڈالی جاتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ کفار، جادوگر، ساحر، جو جادو ٹونے وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، اس کو وہی شیطانی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبوت کوئی محنت سے حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، نبوت کوئی بہت زیادہ پڑھ لکھ کر سکتا ہے؟ پھر کیسے ہوتی ہے نبوت؟ کسے حاصل ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نبوت، اپنے فضل سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ اپنا فضل یہ اسے ہی دیتا ہے جسے اس کے لائق اور منصب اس نے سمجھا۔ اور کیا نبی پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بناتا ہے؟ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہر رسول پیدائشی رسول ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا ہوا، زندگی گزاری اور پھر بعد میں اس کو نبوت مل گئی، نہیں۔ نبوت تو پیدائشی نبی یعنی وہ ہوتے ہیں، نبوت کا اظہار وہ پھر اپنا بعد میں کرتے ہیں، تو یہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ کیا اپنی محنت سے بن سکتا ہے؟ ولی کوئی بن سکتا ہے۔ نبوت، ولایت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ولایت کسبی، ولایت عطائی، ولایت وہبی، ولایت خلقی۔ ولایت کسبی، ولایت خلقی، ولایت عطائی۔ ولایت کسبی کیا ہے؟ کسی نے بہت زیادہ قرآن پڑھا، نوافل پڑھے، ولی بن گیا، ولایت کسبی کہا جاتا ہے۔ ولایت خلقی، پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ سے ولی ہوا، اس کی ماں بہت نیکوکار تھی، بہت زیادہ تلاوت کرنے والی تھی اور دعائیں کرتی تھی، یا اللہ حلال کھانے والی تھی، شرم و حیا رکھنے والی تھی، اور دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے منہ میں ایک لقمہ حرام کا نہ جائے، یا اللہ تیری عبادت میں مجھ سے کبھی سستی نہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں حیا سے ہمیشہ جھکی رہے، مالک و مولا مجھے ہمیشہ اپنے دین اور شریعت کا پابند بنائے رکھنا۔ وہ اتنی پابند تھی شریعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیٹا جو عطا فرمایا اس کو پھر وہ بھی ستھرا بیٹا دیا اللہ نے، جیسا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ماجد تھے، صحیح ہے، ان کا نام کسے معلوم ہے؟ ہاں، حضرت سید موسیٰ جنگی دوست، ہے جنگی دوست، وہ کیسے اللہ کے نیک ولی تھے؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو اولاد کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ ہاں صحیح ہے، ایک سیب بخشوانے کے لیے جو غلطی سے کھا لیا تھا، انہوں نے سالوں سال ملازمت کی، اور جن کے یہاں ملازمت کی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے صرف آزمائش کے لیے کیا تھا، بدلے میں انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کرو گے جو لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بس آپ نے فرما دیا ہے میں کر دوں گا۔ وہ گئے تو دیکھا کہ وہ آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، جلدی سے نکلا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولے ہے، بہری ہے، ایسا تو کچھ نہیں۔ کہ میں نے بالکل صحیح کہا تھا، وہ اندھی اس لیے کہ آج تک اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، لنگڑی اس وجہ سے کہ آج تک شرع کے خلاف چل کر نہیں گئی، نہیں ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ جب ماں ایسی ہو اور والد ایسا ہو تو پھر نتیجے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسا ولی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ولایت خلقی۔ ولایت وہابی،
وہب کہتے ہیں عطا کرنا، بس کسی ولی کی نگاہ پڑ جاتی ہے کسی کے اوپر، کسی ولی کی نگاہ پڑ جاتی ہے اور وہ ولی بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک بڑی حیرت کی بات بتاتا ہوں، ہمارے درس نظامی کے اندر شرح عقائد نصفیہ ایک پڑھائی جاتی ہے، علم کلام کے اوپر، عقائد کی کتاب، سب سے بڑی کتاب۔ تو شرح عقائد نصفیہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح لکھی، عبدالعزیز پرہاروی۔ اب وہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، وہ بالکل انگوٹھا چھاپ تھے، انگوٹھا چھاپ، کچھ نہیں آتا جاتا تھا ان کو، اور انہوں نے شرح وہ لکھ دی، کتاب وہ لکھ دی ہے کہ آج درس نظامی کے بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو پڑھانے سے نا وہ ہچکچاتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب شرح عقائد، اتنی بڑی کتاب کہ بڑے سے بڑا بہت کم علماء ہوتے ہیں جو شرح عقائد کو پڑھا پاتے ہیں، بہت منجے ہوئے عالم۔ وہ کتاب جس نے لکھی وہ انگوٹھا چھاپ، کچھ بھی نہیں آتا جاتا۔ ان کی شادی ہوئی اور وہ اپنے حجرہ عروسی میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ عالمہ ہے، عابدہ ہے اور حافظہ ہے۔ انہوں نے کہا میری بیوی ہو عالمہ حافظہ اور میں ہوں غیر عالم، کہ یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی مجھ سے، اور میں بات بات پر اس کو حکم دوں گا، میں تو ایک عالم کو حکم، عالمہ کو حکم دوں گا۔ تو انہوں نے حجرہ عروسی سے یہ کہہ کر کے نکلے، اب جس دن میں عالم بن جاؤں گا اس دن تیرے پاس آؤں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس نے عالمہ کا ادب کیا نا، جو عالم کا ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شان کی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت تھے وہاں کے ملتان شریف میں جمال الاولیاء حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف وہیں پر ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں گیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا اور علم دین سیکھوں گا۔ سیدھا وہاں پہ گئے، ان کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے، تو ان کو حضرت خضر علیہ السلام کو اس دن آنا تھا اور آ کر کے کسی کو فیض دینا تھا، اپنا فیض خضری، اور جس کو دینا تھا اس کا نام بھی تھا عبدالعزیز۔ ہاں عبدالعزیز، اس کو وہ گورا تھا اور یہ تھوڑے سانولے تھے، فرق صرف یہ تھا۔ وہ گئے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ گئے ایسے جا کے خاموشی سے، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، وہ تو نہیں پہچانتے تھے، اور حضرت شاہ جمال اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ لاؤ عبدالعزیز کو میری خدمت میں حاضر کرو، اس کو فیض دینا ہے۔ وہ حضرت شاہ جمال اولیاء ادھر ادھر دیکھا کہ عبدالعزیز تو آئے ہی نہیں آج۔ پھر دوسری بار کہا عبدالعزیز کو بلاؤ، پھر تیسری بار کہا عبدالعزیز کو بلاؤ، کہا حضور آج عبدالعزیز تو آیا ہی نہیں ہے، یہ عبدالعزیز بیٹھا ہے جو آج پہلی بار میرے پاس آیا ہے یہاں پر، کہا اسی کو لے کر کے آ جاؤ۔ ان کو عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے آئے، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگنا تھا، سارے علوم نقلیہ اور عقلیہ ان کے سینے کے اندر منتقل ہو گئے، بیٹھے بٹھائے وہیں پر عالم دین ہو گئے۔ گھر لوٹے تو وہ بہت بڑے جیہ چوٹی کے عالم بن چکے تھے۔ یہ ہوتا ہے ولایت وہبی، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علوم لدنیہ سے مالا مال کر دے۔ علوم لدنیہ اسی ہی کو کہتے ہیں، آدمی ہو انگوٹھا چھاپ، کچھ نہیں آتا جاتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص بات سے خوش ہو کر کے اپنے نبیوں اپنے ولیوں کے ذریعے سے اس کو علوم سے بہرامند کر دے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابی تھے، سرکار نے فرمایا کہ تم نے فلاں جگہ جانا ہے، تم نے روم جانا ہے، تم نے فارس جانا ہے، تم نے ایران جانا ہے، تم نے اصفہان جانا ہے، تم نے یہاں جانا ہے تبلیغ دین کے لیے۔ ایک صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے آقا جہاں پر بھیج رہے ہیں نا، مجھے تو وہاں کی زبان ہی نہیں آتی، میں تو عربی بولتا ہوں، یا رسول اللہ وہاں کی تو زبان ہی دوسری ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا ادھر آ۔ وہ قریب آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ سو جاؤ گھر جا کے۔ گھر جا کر وہ سوئیں، صبح اٹھیں فجر کی نماز کے لیے، جہاں اور جس ملک میں جانا تھا وہاں کی زبان ان کو آ چکی تھی، وہاں کی زبان ان کی آ چکی تھی زبان پہ۔ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی تو حضور کی بارگاہ میں کمی ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہے نا سائنسدان، انہوں نے بھی لکھا تھا، اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا تھا جب یہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا نا کائنات میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو ملبار جو انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے ملبار، جس کے رہنے والوں کو ملباری کہتے ہیں، ملباری نام سنے نا ملباری،
ہاں تو ملبار انڈیا میں ایک جگہ ہے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ہندو مہاراجہ تھا، ساری دنیا میں دیکھا تھا چاند 2 ٹکڑے ہوئے، اپنے بیٹے کو اس نے لاؤ لشکر کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو کہ سنا ہے کہ عرب میں کوئی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، اور انہوں نے چاند 2 ٹکڑے کیا ہے اور ساری دنیا نے دیکھا ان کے پاس کیا چیز ہے ایسی، جاؤ جا کر کے تحقیقات کرو۔ ملبار کا شہزادہ جاتا ہے، اراکین سلطنت کو لے کر جاتا ہے، بہت سارے تحفے لے کر کے جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ ابھی وہاں پر پہنچے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صرف اور صرف معجزہ کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کو پانی پیش فرمانے کے بعد پان پیش کیا۔ وہ حیران ہوگا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم لوگ پان کھاتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بھی اپنے کالم میں لکھا تھا۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ہندی زبان میں کلام فرمایا، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے ملبار کا شہزادہ اور اراکین سلطنت جتنے کے جتنے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ میں ہندوستان گیا، وہاں پر میں نے ایک بہت پرانا مندر دیکھا، اس مندر کے اوپر یہ تحریر تھا کہ اس مندر کی بنیاد اس دن رکھی گئی ہے جس دن کائنات میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ کہا کہ میں نے، وہ خود کہتے ہیں میں نے خود وہ مندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مندر اس دن تعمیر ہوا ہے جس دن دنیا میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر یہ تسلیم کرے اور مانے یا عقیدہ رکھے کہ آدمی اپنی محنت سے، اپنی کسب سے یعنی کمائی سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے نبی بن سکتا ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اس کائنات کے اندر، کوئی بھی، قیامت کی صبح تک۔ بس قیامت میں سکہ کس کا چلنا ہے قیامت تک؟ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس قیامت تک انہی کا جھنڈا اونچا رہے گا، کسی نے نہیں آنا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، بھئی وہ تو ہو جو گزرے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، انہی میں سے آئیں گے نا دوبارہ، اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے سرکار کے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی ان کی نماز نہیں کرا سکتا تا وقتی کہ اجازت نہ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کریں گے کہ آپ امامت کروائیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں حضور کا امتی بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہے جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے وہ کافر ہے۔ نبوت کا زوال یہ ہے جو شیعہ ہیں وہ مانتے ہیں، صحیح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر کے اس سے نبوت چھین سکتا ہے اور نبی سے نبوت چھن سکتی ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں، ثم معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 امام ہیں نا، 12 امام، ان 12 اماموں سے امامت نہیں چھن سکتی لیکن نبیوں سے نبوت چھن سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں نے خود ان کے یعنی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے کہ یہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل بتاتے ہیں۔ جو غیر نبی کو کسی بھی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے، بالاجماع پوری کائنات کے متفقہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جو نبوت سے زوال جائز جانے کے زوال ہو سکتا ہے نبوت کو، یعنی نبوت ختم ہو سکتی ہے کسی بھی نبی کی، وہ کافر ہے۔ جو غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ بھی بدترین کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے معاذ اللہ غیر نبی کو نبی سے افضل بتاتے ہیں۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے گا، نبی کا معصوم ہونا، معصوم عن الخطا، ہر گناہ سے ہو ہی نہیں سکتے گناہ، نبوت سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اللہ کا نبی بالکل پاک صاف معصوم ہوتا ہے۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے
کہتے ہیں کہ 12 امام معصوم تھے معاذ اللہ، یہ ان کے اوپر تہمت لگاتے۔ معصوم صرف اللہ کے نبیوں رسولوں کی اور فرشتوں کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ کسی کو بھی معصوم کہنا جائز نہیں، بلکہ علماء تو احتیاط فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی معصوم نہ کہا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا یار یہ تو بڑا معصوم بچہ تھا، ٹھیک ہے، ہم ان لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ معصوم سے مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بچے سے، لیکن ہو سکتا ہے آئندہ جا کر بڑا ہوگا تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بچے سے ہوگا۔ تو احتیاط کے طور پر علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، اور بہت سے بچوں کے نام معصوم رکھے جاتے ہیں۔ معصوم نام رکھنا شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے اس دور میں بڑے اکابرین مفتی وقار الدین صاحب قاطع علیہ رحمہ تھے، ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا ہماری عمر کا تھا، اس کا نام معصوم تھا، تو علماء نے اس کا نام تبدیل فرما دیا تھا، فرمایا کہ نہیں معصوم نام نہیں رکھو۔ بہت سے نام ہیں کہ جو نہیں رکھنے چاہیے، شرعی قباحتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کا علم، جب ہم یہ کام کیا کریں نا گھر میں کسی بچوں کا نام رکھا کریں، از خود فیصلہ نہیں کیا کریں، علماء سے پہلے پوچھ لیا کریں، ورنہ بعد میں کیا ہوتا ہے جب وہ جناب سرٹیفکیٹ وغیرہ بن جاتا ہے تب جا کر پتہ چلتا ہے بھئی یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ بعض نام تو بالکل جو ہے نا وہ بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے پرویز نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے نام صحیح؟ کہ پرویز وہ شخص تھا، بدترین کافر تھا، جس نے ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، گستاخ تھا حضور کا۔ تو علماء نے فرمایا کہ پرویز نام کوئی بھی نہ رکھے اپنی اولادوں کے، کیونکہ پرویز حضور کے دشمن کا نام تھا۔ عیسائیوں میں آپ کو پرویز نام بہت ملیں گے، عیسائی پرویز نام بہت رکھتے ہیں، اس کی نسبت سے رکھتے ہیں پرویز۔ ان سب چیزوں کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں پر میو ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر، میو ہاسپٹل سرکاری، میو کون تھا؟ یہ سر چل میو، یہ بہت بڑا گستاخ تھا، جس کو ایک پٹھان مسلمان نے جیل کے اندر جو ہے نا وہ واصل جہنم کیا تھا۔ میو اس کے نام پر مرنے کے بعد انگریزوں نے اسپتال بنایا، اس کا نام میو ہاسپٹل رکھا۔ وہ آج پاکستان بننے کے بعد جب ہمارے پاس آیا اس کا نام میو اسپتال موجود ہے، آج تک موجود ہے، اس کا نام نہیں بدلا کیا ہے۔ تو ایسے نام ہوتے ہیں بہت سے، ان کے بارے میں ذرا تحقیق کیا کریں آپ، یا بچوں کے نام رکھنے ہوا کریں تو پہلے علماء کے پاس پوچھیں۔ کسی کے یہاں پر پرویز نام ہے تو اس کو بدل کر کے فوراً دوسرا نام رکھ دیں، کیونکہ پرویز حضور کے دشمنوں کا نام ہے، دشمن کا نام ہے۔ خسرو پرویز جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے ٹکڑے کیے تھے، تو حضور نے فرمایا تو نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، تو نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اللہ تیری سلطنت کے ٹکڑے کر دے۔ اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تو نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، یہ عصمت نبی، یہ عصمت جو ہے نبی کا اور ملک یعنی فرشتوں کا خاصہ ہے، اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا سوائے نبیوں کے اور سوائے فرشتوں کے، کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبی کی طرح فرشتوں کی طرح معصوم سمجھنا یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، اور یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ عصمت انبیاء کے معنی کیا ہیں؟ کہ نبی معصوم ہیں۔ عصمت انبیاء کے معلوم معنی یہ ہیں کہ ان کے لیے حفاظت الہی کا وعدہ ہو لیا ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہیں، صحیح ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے بچائے گا۔ یعنی ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگوں تم نے گناہ کے پاس نہیں جانا، تم نے شراب کے پاس نہیں جانا، تم نے بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا، اور بے حیائی کو اور گناہ کو کہا گیا ہے بے حیائیوں گناہوں میرے نبیوں کے پاس نہیں جانا، یعنی ان کو پابند کر دیا گیا، میرے نبیوں کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نہیں جانا، اور ان برائیوں کو کہا تم لوگ میرے نبیوں کے پاس نہ جانا۔ تو یہ اچھا صحابہ کرام علیہم رضوان معصوم ہیں؟ نہیں۔ پھر کون ہے؟ محفوظ۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ شرعاً یہ محال نہیں ہے کہ بڑی بڑی پاکیزہ برگزیدہ ہستیاں وہ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس قسم کے کاموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہم محفوظ بھی اپنے آپ کو نہیں کہیں گے گناہوں سے، نہیں ہے، ہم سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے اعضاء جوارے سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ امام
اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین و صحابہ کرام علیہم رضوان یہ معصوم نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہے، 3-5 ہو گئے، وہ بس یہ معذرت کہ آج مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی آنے میں تھی کہ الہام مومن نیک پرہیزگار متقی پر ہو وہ حجت نہیں ہو سکتے، وہ شرعی دلیل نہیں بن سکتے۔ حجت صرف اور صرف اللہ کے نبی کا اور رسول کا خواب ہے، اور کسی کا کائنات میں نہیں ہے۔ چاہے کوئی بہت بڑے سے بڑا ولی ہو اور اپنے خواب کی بنیاد پر حکم دے کہ یہ کرنا ہے، وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے شرعی طور پر۔ شرعی طور پر حجت صرف نبیوں اور رسولوں کا خواب۔ ہاں ان کے خواب مبارک ضرور ہوتے ہیں، ان کو بتایا ضرور جاتا ہے۔ جیسے مثال کے تو آج ہی مجھ سے ایک سوال کیا ایک نے کہ مجھے میرے بہنوں ہی روزانہ خواب میں آ رہے ہیں، روزانہ آتے ہیں، بلا ناغہ آتے ہیں، ان کی ہری چادر ہوتی ہے اور کبھی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں 1 منٹ فون کال کر لوں، 5-6 خواب حجت نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ فلاں کو کہہ دیتے ہیں، مثالوں کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے معصوم آدمی ہو، نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں کرنے سے یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ کہ ہلکی پھلکی اس کو گمراہی ضرور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صفت جو ہے صرف اور صرف نبی اور رسولوں کی ہے، اور جو چیز خاص کسی نبی اور رسول کی صفت ہو جائے تو اسے عام مسلمانوں پر اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ عام جیسے مثال کے طور پر محسن کائنات کون ہے؟ محسن انسانیت کون ہے؟ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ محسن انسانیت اور محسن کائنات صرف حضور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ احسان کیا ہو۔ ایک وقت آیا تھا جب وہ الطاف حسین کے لیے بینر لگ گئے تھے کراچی میں، ہمارے علماء نے اس وقت آواز اٹھائی تھی، محسن انسانیت، بڑے بڑے بینر بنا دیے گئے تھے، علماء نے آواز اٹھائی تھی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ حضور کی ذات ہے، اس کا اطلاق دوسروں پر مت کرو۔ تو ہاں پھر وہ مظلوموں کا ساتھی ہو۔ ہاں تو سید معصوم شاہ بخاری اب ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا، ہم بزرگ کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے نا، صحیح ہے نا۔ اور ایک اور بھی تھے، وہ مولا شریف کے تھے، ان کا بھی نام تھا پیر سید معصوم شاہ۔ ہاں 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 بخاری بابا کہتے ہیں آپ ان کو، کہ بھائی وہ شارع فیصل پہ جو بخاری بابا ہیں۔ ہاں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نام ان کے والدین نے رکھا، ان کے پاس علم نہ ہو اور رکھ دیا ہو، اور پھر وہ اسی نام سے پھر مشہور ہو گئے ہوں، یا لوگوں نے بعد میں ان کو ان کا نام، کیونکہ اصل جو اولیاء ہے نا، ان کے نام اگر آپ تلاش کریں نا، صحیح ہے، ان کے نام ہوتے کچھ اور ہوتے ہیں اور پکارا کچھ اور جاتا ہے۔ جیسے لال شہباز قلندر، ان کا نام اصل پتہ آپ میں سے کسی کو؟ ہاں حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ہاں ان کا نام، ہاں ہاں سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ وہاں پر جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا نام عثمان مروندی ہے۔ ہاں یہ شیعوں کو ان کو بتا دیا جائے نا کہ ان کا نام اصل عثمان مروندی ہے۔ ہاں ہاں کیونکہ عثمان نام سے لوگ چڑھتے ہیں نہیں۔ ہاں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ دیکھو جن کو تم لوگ گالیاں دیتے ہو، جس نام سے نفرت کرتے ہو، اس ولی کا نام بھی عثمان ہے۔ عثمان نام وہی رکھے گا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پیار محبت کرنے والا ہوگا، یہ ہے۔